السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وسائر اتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سنن ترمذی، باب ما جاء فی وقت صلاة العشاء الآخرہ۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ عشاء آخرہ یعنی نماز عشاء، چونکہ مغرب کو بھی عشاء کہا جاتا تھا تو وہ عشاء اولا ہے، اور جو عشاء ہمارے ملک میں مشہور ہے وہ عشاء آخرہ کہتے ہیں۔ نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ تو سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ عشاء کا اول وقت ہے غروب شفق، چونکہ یہ حدیث میں وارد ہے تو اس پہ کون اختلاف کر سکتا ہے۔ لیکن شفق میں اختلاف ہو گیا۔ ائمہ ثلاثہ قائل ہیں شفق سے مراد شفق احمر جو ذرا جلدی غائب ہوتی ہے، اور احناف قائل ہیں کہ شفق ابیض جو دیر میں غائب ہوتی ہے، اس کے غائب ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اسود الافق، اس وقت نماز عشاء کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو افق تاریک اس وقت ہوتا ہے جب شفق ابیض غائب ہو جائے۔ تو یہ تو عشاء کے اول وقت کا معاملہ ہے۔ اور آخری وقت کیا ہے؟ تو ثلث لیل کہا گیا ہے، اس کی طرف مالک و احمد و شافعی گئے ہیں۔ نصف لیل بھی کہا گیا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ طلوع صبح صادق کے پہلے تک، قبیل طلوع صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے۔ وہ کی بات کا وقت مکروہ کا ہے، لیکن شروع کا وقت ثلث اللیل تک وہ مستحب وقت ہے۔ صبح کاذب وہ بھی عشاء کا وقت ہے۔ باب ما جاء فی وقت صلاة العشاء الآخرہ۔ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن نعمان بن بشير قال أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو صغار صحابہ میں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کے وقت کا علم مجھے زیادہ ہے۔ اس نماز سے مراد نماز عشاء، کہتے ہیں مجھے زیادہ ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر ہمارا ہے، یا جس وقت وہ فرما رہے ہیں تو اکابر صحابہ فوت ہو چکے تھے، تو اس لیے فرمایا تاکہ لوگ اس روایت کی طرف راغب ہوں۔ اس کے قبول کرنے پر ان کو اعتماد واثق ہو۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیها لسقوط القمر للثالثہ۔ نماز عشاء مصطفیٰ کریم اس وقت پڑھتے تھے، لسقوط لوقت سقوط، جب چاند ڈوب جاتا تھا
ڈوبنے کے وقت چاند کے. کب؟ للثالثہ، مہینے کی تیسری رات میں. للثالث للیلۃ ثالثہ، تیسری تاریخ جو ہوتی قمری، اس وقت جب چاند ڈوبتا تو آپ نماز عشاء پڑھتے. اور اس کا اندازہ آپ لگا لیجئے علم ہیئت و توقیت کی روشنی میں، تو یہ وہی وقت ہے جو احناف کا ہے، غروب شفق ابیض. اور اس میں بھی تھوڑا فرق ہوتا ہے کہ وہ گرمی کا دن ہے یا ٹھنڈی کا دن ہے. حدثنا ابو بکر محمد بن ابان حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن ابی عوانہ بهذا الاسناد نحوه. مزید تائید ہو گئی. اسی لیے ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت حشیم عن ابی بشر عن ابی بشر عن حبیب بن سالم، یعنی بیچ میں جو بشیر بن ثابت ہیں ان کا ذکر نہیں. وعن النعمان بن بشیر، اس میں ذکر حشیم نے ذکر بشیر بن ثابت کا نہیں کیا ہے. اور ابو عوانہ کی حدیث وہ ہمارے نزدیک زیادہ صحیح ہے، یعنی زیادہ راجح ہے، کیونکہ یزید بن ہارون نے بھی شعبہ سے عن ابی بشر ابو عوانہ کی روایت کی طرف کیا، تو اس سے اس کی تائید مل گئی، تو تعدد طرق سے بھی قوت آ جاتی ہے. باب ما جاء فی تاخیر العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ کی تاخیر کب تک کر سکتے ہیں؟ ایک تو وقت اور دوسرے تاخیر کی مکروہ وقت نہ آئے. اخبرنا حناد حدثنا عبدہ عن عبید اللہ بن عمر عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اقدس نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا، بار نہ سمجھتا، لامرتہم، تو میں انہیں حکم دیتا، اے امر لاوجبتہم، امر وجوب کے لیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم شارع ہیں، آپ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہیں واجب فرما دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں. تو میں واجب کر دیتا ہوں امت پر کہ ان یؤخر العشاء، کہ عشاء کو مؤخر کریں ثلث لیل تک، غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق، رات کو 3 حصہ کریں تو ثلث اللیل یا نصف اللیل. یہ او کا لفظ تنویع کے لیے ہے، یا تو یہاں تک مؤخر کرتا یا یہاں تک مؤخر کرتا، یا شک راوی ہے کہ حضور نے کیا فرمایا. لیکن جب ثلث لیل تک مؤخر کرتے تو اس کا مطلب ثلث لیل کے بعد پھر عشاء ہوتی. نصف اللیل تک مؤخر کرتے اس کا مطلب بعد نصف اللیل کے، تو سمجھا گیا ثلث اللیل کے بعد ہی وقت مستحب ہے. اس باب میں حضرت جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ، ابو برزہ اسلمی، عبداللہ ابن عباس، ابو سعید الخدری، زید ابن خالد، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحتاً اس کا ذکر نہیں کیا. اور یہی اکثر اہل علم صحابہ و تابعین کا مذہب مختار ہے. ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ نماز عشاء کو تھوڑا مؤخر کرو، آخر کرو، تاکہ بندہ
کھانے پینے اور ضروریات سے فارغ ہو کے مطمئن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، تو پھر نماز عشاء پڑھ کے سو جائے کہ اس کا سونا اللہ کی عبادت پر۔ ارلی پڑھ لے گا، پہلے پڑھ لے گا تو بعد میں پھر بہت سارے کام پھر کرے گا۔ یہی قول احمد و اسحاق کا ہے، مالک کا بھی ہے، شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ نماز عشاء میں ذرا تعجیل کی جائے کہ کہیں قضا کا باعث نہ بن جائے۔ مگر دیکھیے ائمہ ثلاثہ کے یہاں نماز عشاء کا ٹائم ذرا جلدی شروع ہوتا ہے، جب وہ تاخیر کریں گے، ہمارے ہاں تاخیر سے شروع ہوتا، تو گویا کہ ہمارے قول سے ان کے قول کا اتفاق ہو گیا۔ باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والسمر بعدها، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نماز عشاء سے پہلے یا دخول وقت عشاء سے پہلے سونا مکروہ ہے، تنزیہی ہی صحیح، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گپ سڑاکا کرنا، قصے کہانی کرنا، رات میں گفتگو کرنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ کہیں وہ فجر کی قضا کا باعث نہ بن جائے۔ باب ما جاء فی کراہیت النوم قبل العشاء والصبر بعدہ۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا خشیم اخبرنا عوف، بعض نسخوں میں عون ہے، قال احمد وحدثنا عباد بن عباد وهو المحلبی واسماعیل بن علیہ جميعا، سب روایت کرتے ہیں عن عون عن سیار بن سلامہ عن ابی برز الاسلمی قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يكره النوم قبل العشاء والحدیث بعدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونا ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کے بعد بات چیت کرنا، یعنی قصے کہانی، بیکار وقت پاس کرنا، ابھی آئے گا کہ مطالعہ کتب ہو، درس و تدریس ہو، واعظ و ارشاد ہو، کچھ اور ضرورت دینی ہو، تو اس کے لیے بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس باب میں حضرت صدیقہ، عبداللہ ابن مسعود، انس ابن مالک رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ پھر ابو برزہ اسلمی کی حدیث کو کیوں ذکر کیا، ان کی ذکر کیوں نہیں کہتے ہیں؟ جلیل القدر صحابہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود جیسے لوگ، تو کہتے ہیں ابو برزہ کی حدیث حسن صحیح ہے اس لیے، اور اکثر اہل علم نے ناپسندیدہ سمجھا ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سوئے بندہ کو، اور بعض علماء نے اس میں رخصت دی ہے، اور وہی رخصت جو دی ہے وہ ضرورت کی وجہ سے، کوئی اور وہ کوئی سبب ہو، کوئی وجہ ہو، کوئی فائدہ ہو، بلا وجہ گپ سڑا کرنا، وقت کا ضیاع۔ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ اکثر احادیث کراہت پر ہے، بعض حضرات نے رخصت بھی دیا ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سو جائے بندہ، کب؟ رمضان میں، تاکہ تھوڑا تراویح پڑھنے میں اسے قوت مل جائے، یہ رمضان میں ایک تو رخصت یہ ہوگی، ایک وجہ ہوئی اس کی رخصت کی۔ اب یہ پورا باب ہی امام ترمذی، باب ما جاء فی الرخصت فی السمر بعد العشاء، عشاء کے بعد بات چیت کرنا، سمر کیسے ہیں؟ رات میں بات چیت کرنے کو، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رخصت کا جو معاملہ ہے، یہ رات کی بات چیت قبل العشاء،
ممانعت جو ہے، کراہت جو ہے بعد العشاء، لیکن یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ عام طور سے خود حدیث میں بعد العشاء تو قید ہی لگی ہوئی ہے، قبل العشاء کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن ابراہیم عن علقمہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ کچھ مسلمانوں کے امور میں گفتگو فرماتے رات میں، اور میں بھی ساتھ رہتا تھا۔ دیکھیے عشاء کے بعد کا معاملہ یہ۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرو اور اوس بن حذیفہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہم سے روایات ہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں حضرت عمر کی حدیث حسن ہے، اور اس حدیث کی روایت حسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن علقمہ عن رجل من جعفی، یوں روایت کیا وہ جعفی جو قبیلے سے جو تھے، ان کا نام قیس تھا یا ابن قیس، عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ طویلہ، ایک لمبا واقعہ ہے، تو اسی میں اس حدیث کو ذکر کیا، ان الفاظ کو۔ اہل علم صحابہ کا، تابعین کا، ومن بعدہم تبع تابعین کا اختلاف ہے فی السمر بعد العشاء الاخرہ، نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ تو ایک جماعت نے نماز عشاء کے بعد بات چیت کرنا، قصے کہانی کہنے کو ناپسند کیا، اور بعض ائمہ نے رخصت دی ہے، مگر کب رخصت دی ہے؟ اذا کان فی معنی العلم، جب کوئی علمی گفتگو ہو، مباحثہ ہو، مطالعہ ہو، مدارسہ ہو، وما لا بد من ہو، اور جو ضروری چیزیں ہوں، جو ضروریات سے، مہمان آئے ہیں، مہمان سے بات کرنا ہے، اگر وہ اسے بات نہیں کرو تو وہ ناگوار گزرے گا، بیوی بچوں میں بات کرنا ہے، بچوں کو کچھ قصے کہانی سنانا کہ اس سے ان کو عبرت ملے، بیوی کے ساتھ بات چیت کرنا اس کی دلجوئی کے لیے، یہ سب چیزیں رخصت ہے کہ اس میں ضرورت ہے، ایک فائدہ ہے، ایک نفع ہے۔ اور اکثر حدیث رخصت پر بھی ہے، جیسے اوپر کہا اکثر حدیث کراہیت پر ہے، تو اکثر حدیثیں رخصت پر بھی، دونوں طرح کے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی جگانے والا متعین ہے تو بات چیت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب تو یہ ہے کہ موبائل میں الارم لگا دیتے ہیں، کوئی اور الارم لگا دیا تو نماز مس ہونے کا، نماز فجر کے ٹوٹنے کا کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ اور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ثمر الا لمصل او مسافر، بعض روایتوں میں او عرس او ضیف، فرمایا کہ بات چیت رات کی نہیں ہے مگر نمازی کے لیے، جو نماز کے انتظار میں ہے تو وہ کچھ بات چیت کر سکتا ہے، درس وغیرہ کچھ مسئلے مسائل، یا انتظار میں ہے تو بات کرے تاکہ نیند نہ آ جائے، یا مسافر ہے، چل رہا ہے، تو آج کل تو اور زیادہ گاڑی چلا رہا ہے اور کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے بات کرے، اگرچہ بعد عشاء ہو گیا کہ کہیں خطرہ نہ ہو، اور بات چیت کرتا رہتا کہ پیدل چل رہا ہے تو سفر آسانی سے کٹ جائے گا، یا بیوی بچوں سے بات چیت کرنا ہو، مہمان سے بات چیت کرنا ہو، بہت سے استثناءات ہیں، کوئی نہ کوئی فائدہ، کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی حاجت ہے۔ اور یا یہ ہے کہ وہ گفتگو منع ہے جو گپ سڑاکے والی ہوتی ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہوں گے، گاؤں میں، شہروں میں بھی، نکر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کہیں کسی دکان پہ بیٹھ جاتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں
گپ سڑا کے چلتے رہتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، جھوٹ ساچ فتنہ فساد چغلی غیبت یہی سب ہوتا ہے۔ باب ما جاء فی الوقت الاول من الفضل، یہ باب اس سلسلے میں کہ نماز کا جو اول وقت ہوتا ہے اس میں فضیلت ہے، لیکن اس میں استثناء ہے۔ فضل اول وقت میں اس حیثیت سے ہے کہ مبادرت الی الطاعات اس میں پائی جاتی ہے، یہ اس حیثیت سے فضل ہے۔ لیکن گرمی کا دن ہے تو نماز ظہر میں تاخیر مستحب ہے، عصر میں تو تاخیر مستحب ہے، نماز عشاء میں پڑھی چکے ہیں آپ۔ فجر میں احناف کے ہاں تاخیر اسفار بالفجر مستحب ہے، یہ مستثنی ہے۔ حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمري عن القاسم بن غنام عن عمته و اپنی پھوپھی ام فروہ سے روایت کرتی ہیں۔ حضرت ام فروہ وہ صحابیہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کریم سے بیعت کی تھی، جن کی فضیلت بہت ہے، جنہوں نے بیعت رضوہ کیا۔ وہ فرماتی ہیں نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، نماز اس کے اول وقت میں۔ وقت تو ہے یہ پھر لام، یہاں لام بمعنی فی ہے، یعنی فی اول وقتها، یہی وقت مستحب، اور یہ مبادرت الطاعات، یا تو لام خود لے اول وقت ہے، لام خود توقید کے لیے ہے، تاکید ہو گئی۔ حدثنا احمد بن منی حدثنا یعقوب بن الولید المدنی عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سند ہوئی حدیث مرفوع، رسول اقدس نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا اول وقت اللہ کی رضا ہے، رضوان من اللہ اکبر، کامل رضا ہے۔ اور اول وقت کا مطلب یہی ہے کہ جس میں تاخیر کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ورنہ وہ مستثنیٰ ہو۔ الوقت الآخر، اور جو آخری وقت ہوگا وہ عفو اللہ، اللہ کی طرف سے درگزر ہے۔ عفو کا لفظ بتاتا ہے اس کا مطلب تاخیر کرنے میں تقصیر ہے، تبھی تو اللہ کی طرف سے عفو ہے۔ لیکن اگر وقت کراہت آیا یا وقت ہی چھوڑ دیا تب تو بہت بڑا گناہ ہے، نماز قضا ہو گئی۔ تو اول وقت یہ ہے، آخر وقت تو بعض روایتوں میں اور وسط، وقت الوسط یہ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت اس میں ہے، اس کا بھی ذکر۔ اس باب میں مولا کائنات عبداللہ ابن عمر، صدیقہ بنت صدیق، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایات ہیں۔ حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه، یعنی عمر بن علی بن ابی طالب۔ دیکھیے مولا کائنات کسی بیٹے کا نام عمر رکھ رہے ہیں، کسی کا ابو بکر رکھ رہے ہیں، کسی کا، یہ اس سے غایت محبت پر یہ دلیل ہے۔ عن علی ابن ابی طالب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له، مصطفیٰ کریم نے حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں تاخیر نہ کرو۔ نمبر ایک، الصلاة اذا آنت، اے حانت، آنا یا اینو وقت آنا، یعنی نماز کا جب وقت آ جائے تو تاخیر نہ کرو کہ کراہت ہو۔ اور جنازہ جب حاضر ہو جائے، اگرچہ وقت مکروہی میں حاضر ہو تو بھی جنازے میں اب تاخیر نہ کرو۔ ہاں، وقت غیر مکروہ میں آئے اور پھر اس کو تاخیر کر کے مکروہ وقت میں پڑھو تو یہ منع ہے، لیکن وقت مکروہ میں
عند طلوع الشمس وغروبها وعند الزوال آ جائے تو اس وقت پڑھنا درست ہے. والأیم اذا وجدت لها کفوا، اور کنواری عورت جب اپنا کفو پا جائے، اپنا مثل پا جائے. کفو کہ اسلام میں، صلاح و فلاح میں، حسب و نسب میں، پیشے میں، ان ساری چیزوں میں مثل ہو جائے، کچھ بیلنس ٹھیک ہو. بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہوگا تو اس سے زندگی تلخ ہوگی. کفو کا ذکر ہے تو تاخیر نہ کی جائے. یہ تو ہمارے سماج میں ایک عیب ہے کہ یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو جائے، مکان بن جائے، فلاں ہو جائے تب شادی کریں گے، اور کافی کافی ٹائم تک انتظار کرتے رہتے ہیں. ارے ابھی تو 20 سال کا ہوا بچہ، ابھی کیا نکاح شادی، یہ بھی تو ابھی عمر ہی کیا ہے. یہ سب خلاف شرع کی سوچ ہے. ایم، بالغہ لڑکی، بالغہ کو کہتے ہیں ایم، چاہے وہ باقرہ ہو یا سیبہ ہو. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو انتظار نہیں زیادہ، کوفو مل گیا شادی کر لیں. اور ترمذی فرماتے ہیں ام فروہ کی حدیث، اس کی روایت عبداللہ ابن عمر العمری ہی سے ہے، اور یہ قوی نہیں ہے محدثین کے یہاں، ان کی تضعیف کی گئی ہے. بڑے عبادت گزار تھے، حفظ حدیث کا اہتمام کم ہو پاتا تھا. پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں اضطراب بھی ہے، مختلف الفاظ ہیں. اضطراب فی السند بھی، اضطراب فی المتن بھی. حدثنا قطيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود، ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، ای العمل افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں دریافت کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا الصلاۃ علی مواقیتها، علی بمعنی فی مواقیتها، اس کے وقت پر پڑھو. اب اول وقت یا مستحب وقت، اس کے وقت پہ پڑھو، وقت گزار کے نہیں پڑھو. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. کہتے ہیں میں نے پھر ماذا یا رسول اللہ، یعنی ماذا بعض نسخوں میں ہے ثم ماذا، پھر کون سا عمل، یا ثم ایو، پھر کون، یوں. یا رسول اللہ، تو فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اس طریقے سے اور بھی چیزوں کو پھر کون ہے پھر. تو یہ سب بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے افضل عمل فلاں ہے، بعض میں سب سے افضل عمل فلاں ہے. یہ بظاہر تعارض نظر آتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ یہ سارے سب افضل الاعمال سے ہیں، یا یہ اضافت کی وجہ سے، یعنی یہ زیادتی یہ اضافی ہے. کہ مثلا اعلاء کلمت اللہ کے معاملے میں سب سے افضل عمل جہاد ہے، بندوں کے حقوق سے متعلق سب سے معاملہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. یہ اضافی چیز ہے تو تعارض نہیں رہ جائے گا. ترمذی فرماتے یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور مسعودی نے روایت کیا، اور شعبہ نے، شیبانی نے، اور بہت سارے اور حضرات نے ولید ابن عیزار سے اس حدیث کی روایت کیا ہے. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلاة لوقتها الآخر مرتين حتی قبضہ اللہ. فرماتی ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخری وقت میں نہیں پڑھا ہے 2 بار، یہاں تک کہ دنیا سے بظاہر رخصت ہوئی. ایک بار صرف پڑھا، وہی جب اوقات صلاۃ کو پوچھنے والے نے پوچھا تھا تو اس کو روکا تھا، تو اول وقت میں نماز پڑھا، پھر آخری وقت میں پڑھا، پھر بتایا اللہ. بس ایک بار. اور ایک بار تو جبریل امین کی امامت میں، وہ تو معاملہ ہی مستثنا ہے کہ خدا کی طرف سے معاملہ، حضور نے خود نہیں پڑھا اپنے سے، وہ ایک بار پڑھا. ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند بھی متصل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسحاق بن عمر کا جو ذکر ہے، صدیقہ سے ان کا سماع ثابت ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث میں کچھ ارسال ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ نماز کا پہلا وقت یہ افضل ہے، اور ہر نماز میں ان کے ہاں، اور کہتے ہیں اول وقت کی فضیلت پر دلالت ہے نبی کریم کا اول وقت کو اختیار کرنا، ابو بکر و عمر کا اول وقت کو اختیار کرنا. فلم یکونوا یختارون الا ما هو افضل، تو یہ مقدس ہستیاں تو اسی وقت کو چنیں گی جو افضل ہو. ولم یکونوا یدعون، ودع یدع مانے چھوڑنا، ولم یکونوا یدعون یترکون الفضل، ان کی شان یہ نہیں ہے کہ افضل چیز کو چھوڑ دیں. وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ، اور یہ سارے حضرات نمازیں اول وقت میں ادا فرماتے تھے. سمجھا گیا کہ اول وقت کو فضیلت ہے. کہہ رہے ہیں حدثنا بذالک ابو الولید المکی عن الشافعی، امام شافعی سے ابو الولید مکی نے روایت کیا ہے، یہ ذکر کیا. یہ حضرت امام شافعی کا اپنا استدلال ہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. عزیز طلبہ، اسباق کو ملانے میں غفلت نہ کریں، خاص طور سے حدیث پاک کہ شیطان بار بار بہکاتا ہے. قرآن پاک، حدیث پاک کے دروس سے، اس کے مطالعہ سے، اس کی تکرار سے شیطان ہمیشہ تک میں لگا رہتا ہے. تو شیطان کو پچھاڑیے، پابندی سے مطالعہ کیجیے. کوئی چیز تردد کا باعث ہو تو سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.